بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ دیکھو جی، کل بات چل رہی تھی، یہاں سے میں دوبارہ کرواتا ہوں۔ وہو نوعان، اور یہ حکم اعمال جو ہوتے ہیں یہ دو قسم کے اوپر ہوتے ہیں۔ جو حکم اعمال کا جو حکم ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ اخروی، یا تو اخروی ہوگا وہ ثواب، اور وہ ثواب ہوتا ہے وہ استحقاق العقاب، یا سزا کا مستحق ہونا۔ وہ دنیوی، یہ دنیوی ہوگا وہ صحت والفساد، اور وہ کسی چیز کا درست ہونا یا فاسد ہونا ہوتا ہے۔ وقد ارید الاخروی بالاجماع، ٹھیک ہے نا، للاجماع علی انہ لا ثواب الا بالنیت، کہتے ہیں کہ اخروی تو بالاجماع ثابت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اخروی تو بالاجماع ثابت ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ثواب اور عقاب کا جو دار و مدار تھا وہ کیا ہے؟ بالاجماع نیت پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس لیے جو ہے نا کہ فن نفل آخر یکون مرادن، تو جب ایک کو مراد لے لیا گیا تو دوسرا کیا ہو گیا؟ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ یہ جو ہے نا اس میں سے دوسرا مراد نہیں لیا جا سکتا۔ تو ایک مراد لے لیا، دوسرا کیوں نہیں مراد لے سکتے؟ یہ اس کی نا وہ دو وجہ بتانے لگے ہیں۔ کیا بتانے لگے ہیں؟ دو وجہ بتانے لگے، ٹھیک ہے نا، دو وجہ جو ہے نا کہ کیوں اس میں سے وہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ جو کتاب جو ہوگی نا وہاں پہ انہوں نے جو شرح جو مجھے کل بھی یہ چیز مجھے کسی نے پوچھا بھی، تو شرح والوں نے یہاں پہ جو ہے نا جو انہوں نے شرح بھیجی ہے، میرا خیال میں انہوں نے غلط کی ہوئی ہے۔ انہوں نے تین وہ جو ہے نا اس کی دلیلیں بیان کی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وہ دو دلیلیں ہونی چاہیے۔ دو دلیلیں کیا ہیں؟ کہ بھائی ایک جب مراد لے لیا تو دوسرا مراد نہیں لے سکتے، اس کی وہ دو وجوہات بتا رہے ہیں، دو وجوہات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ایک مراد لے لیا ہے دوسرا مراد نہیں لیا جا سکتا، اس کی وہ دو وجوہات بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ اما لانه مشترک، کہ وہ اس وجہ سے کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مشترک ہے۔ ولا عموم له، اور یہ کیا نہیں ہے؟ اس کے اندر کوئی عموم اس میں نہیں پایا جاتا، یعنی عموم مشترک نہیں ہوتا، یہ مشترک ہے اور اس میں عموم نہیں پایا جاتا کہ دونوں آپ مراد لے لو، ٹھیک ہے نا، دونوں مراد لے لو۔ حقیقت اور مجاز میں جو کہتے ہیں نا کہ ایک معنی لے لو تو دوسرا مراد نہیں لیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تو کہتے ہیں کہ اور میرے پاس جو شرح شبہ و نظائر کی جو وہ ہے وہ اس میں سے کتاب جو ہے اس میں سے آپ لوگوں کے یہاں تو اس میں نہیں دیا ہوا، وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ لأن ثبوت الحکم بهذا الطریق یکون بطریق الاقتضاء، اس ہوا جعل غیر المذکور مذکورا تصحیحا للمذکور، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں لأنه شرعنا جو غیر مذکور قدر بالصواب اجماعا فينتج الآخر، تو کہتے ہیں کہ اس کی وہ دو ہی انہوں نے وہ بتا دی، ٹھیک ہے نا، کہ جب ایک مراد لے لیا گیا تو اس میں عموم نہیں پایا تھا، او یہ دوسری اب وجہ بتا رہے ہیں، او لاندفاع ضرورت بھی من صحت الکلام بھی، کہ جب کلام جو ہو سکتا ہے وہ ایک سے درست ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایک سے درست ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ایک سے درست ہو چکا تو پھر ہمیں کیا نہیں کرنا پڑے گا، دوسرے کی ضرورت ہے، منشر گرامی فلا حاجت الاخر، تو پھر ہمیں دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، پھر ہمیں دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہ دو وجوہات ہم نے بتائی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ کیا ہے یار، یہ مشترک ہے اور اس میں عموم نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے نا، عموم نہیں ہے، اگر اس کو مشترک مان بھی لیتے ہو اس میں عموم نہیں ہے، ایک یا ایک سے جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے کی ضرورت ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے اچھا جی، اب آ گیا یہ دو باتیں بھی آپ کریں، اب کہتے ہیں کہ جناب علی وہ ثانی اوجا، کہ دوسری والی جو ہم نے دلیل پیش کی ہے نا یہ زیادہ بہتر ہے، عموم مشرک کی بات نہ کرنا، دوسری والی دلیل بہتر ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ لأن الاول لا يسلم الخصم، پہلے کو تو مانتا ہی نہیں ہے، جو ہمارا مخالف ہے، ہمارا جو مخالف ہے وہ تو مانتا ہی نہیں، وہ ان کے نزدیک عموم مشترک جائز ہے، ہمارے نزدیک عموم مشترک جائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا. ہمارا مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس معاملے میں آئے گا. دنیوی اور اخروی کے اس میں سے وہ بہت سے مسائل تبدیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اس لیے وہ کہیں گے کہ جناب علی اگر جو ہے یہ باقی ائمہ وغیرہ جو ہے کوئی کہے گا کہ جناب وضو نیت نہیں کرو گے تو وضو نہیں ہوگا, ہم کہیں گے نہیں جی یہ تو اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں تھا. وہ کہیں گے یہ اخروی بھی ہے دنیوی بھی ہے, دونوں چیزیں جو ہے اس میں سے وسانی اوجہ. دوسری کیا ہے زیادہ بہتر ہے کہ انتفاعی ضرورت بھی میں سے کلام بھی لأن الاول لا يسلم الخاصم, اس لیے کہ اول کو جو ہے وہ جو ہمارا مخالف ہے وہ تو مانتا ہی نہیں ہے. لأنه قائل بمشرک, وہ تو قائل ہے کس کے اوپر سے اس میں سے. تو کہتے ہیں کہ جناب علی فحین ذن لا يدل على اشتراط فی الوسائل للصحت. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ جناب ایک دوسرا مراد لے لیا ہم نے, اور جو ہے نا اور پھر اس میں ساتھ ہی یہ بھی ہے جب دوسرا وہ ہو گیا ہم نے کہا کہ ایک مراد لے لیتے تو اب آپ وہ نہیں لو گے. اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ فحین ذن لا يدل على اشتراط فی الوسائل للصحت. اس کا مطلب ہے کہ دنیوی مراد نہیں لیا جا سکتا, یعنی وہ عبادات جو وسائل کا درجہ رکھتی ہیں ان کے اندر یہ شرط نہیں ہوگی. کیا چیز؟ نیت. لا يدل على اشتراطها في الوسائل. ٹھیک ہے نا کہ جی لا یہ کیا ہے, یہ حدیث لا يدل على اشتراطها في الوسائل کہ جی یہ نیت کے شرط ہونے پر دلالت نہیں کرتی وسائل میں. ٹھیک ہے نا, ان کے درست ہونے کے لیے صحت ولا علی المقاصد ایضا. ٹھیک ہے نا, ولا علی المقاصد, اور عبادت مقصودہ کے اندر بھی شرط کے اوپر دلالت نہیں کرتی ہے. دنیاوی اس میں تو تھا عبادتیں. دیکھو عبادتیں دو قسم کی تھیں, کل پڑھا تھا ہم نے, ایک وسائل ہیں ایک مقصود ہے. تو مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب اس حدیث سے نہ وسائل کے اندر نیت کا شرط ہونا ثابت ہو رہا ہے اور نہ ہی مقاصد کے اندر جو ہے نیت کا شرط ہونا ثابت ہو رہا ہے. کیوں؟ ہم شرط کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو ثواب کی بات کر رہے ہیں. اس حدیث نے تو صرف ثواب کی بات کی ہے اور عقاب کی بات کی ہے. اس نے تو عبادت کی مشروط ہونے کی قید ہی نہیں لگائی ہے کہ جی اس میں سے اصول فقہ میں بحث, اصول فقہ کے اندر آپ نے یہ بحث پڑھی تھی کہ بھائی یہ کیا چیز ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آدمی نے کہا تھا اصول شاشی کے اندر, اس نے کہا تھا میں اس دریا سے پانی نہیں پیوں گا, میں اس دریا سے پانی نہیں پیوں گا. اب دریا سے پانی پینے کے لیے یا کوئی وہ تھا کہ جی تو کیا مطلب تھا. تو انہوں نے کہا تھا وہاں پر اصول شاشی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ بھائی اگر وہ کیا کرے گا جا کے, اگر تو وہ جا کر ڈائریکٹ دریا کو منہ لگا کے پانی پیے یا جو ہے وہ پیالے کے ذریعے سے پانی نکالے. ایسی باتیں آتی تھی نا, کچھ یاد ہو شاید آپ کو, کہ وہ ڈائریکٹ منہ سے لگا کے پانی پیے گا یا جو ہے اس میں سے وہ پیالے سے پانی پیے. تو کس طرح سے ہانس کیسے ہوگا, قسم کھائی ہے اس نے. تو وہاں پہ یہ چیز بات آتی تھی کہ جناب یہ تو اصل منہ لگانے کے اس میں سے آ رہے. پھر کہ جی عموم مشترک کے حوالے سے لینا کہ جی کیا دونوں طریقوں سے ہم مراد لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں. تو اگر آپ لیتے ہو کہ دونوں طریقے سے, اس کا مقصود کیا ہے؟ مقصود اس کا یہ ہے کہ اس پانی سے بچنا ہے. تو چاہے وہ کیا کرے, پیالے سے نکال کے لے کر پیے یا کیا کرے, یہ ہے عموم مشترک کہ دونوں معنی اس میں سے وہ لے لیے اس نے. اور بھی کئی مثالیں وغیرہ وہاں پہ جو تھی نا وہ بیان کی جاتی تھی. اس کے لیے وہ آپ کو حضرت شاشی کا وہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اس شاشی کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جناب آپ کو وہاں سے یہ عموم مشترک کا فائدہ ہوتا ہے.
ہم جو ہے نا وہ کیا ہے، ہم مشترک کے قائل نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہو جب ایک معنی مراد لیتے ہو تو پھر دوسرا معنی مراد نہیں لو گے، ٹھیک ہے نا، ایک وقت میں ایک معنی مراد لیا جا سکتا ہے، ایک سے زائد معنی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ یہ مسئلہ ہمارا احناف کے اندر جو ہے اس میں سے، اگر کیا صاحبین اور احناف کے امام صاحب کے اندر اختلاف بھی آتا ہے، اس کے اندر صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ دنیاوی معنی مراد لوگ، لفظوں کی بحث ہے نا بچوں کی، لفظوں کی بحث ہے، الفاظ کی بحث ہوتی ہے، لفظوں کی بحث ہے۔ وہاں پہ اصول شاشی کے اندر آپ نے جو 20 قسمیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کو جو کرتے تھے آپ کہتے ہیں خاص عام مشترک، ٹھیک ہے نا، پھر اس میں اور پھر یہ ساری جو بحثیں چلتی تھیں، تو ایک اس میں سے جب آ گیا تو ایک لفظ جو ہے وہ دو چیزوں میں مشترک ہو رہا ہے، پھر آپ اس میں کس معنی میں مراد لیتے تھے اس میں سے، یہی ساری یہاں پر وہ پوری کی پوری جو ہے نا یہ وہ ویسے چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس اتنی سی بات ابھی آپ اتنی سی یاد رکھو اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ الفاظ کی بحث کر رہے ہیں نا، الفاظ کی بحث کر رہے ہیں، جب الفاظ کی بحث کر رہے ہیں تو ہم اس میں سے کیا کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب ان الفاظ کے اندر ایک معنی جب مراد لوگے تو پھر اس سے دوسرا معنی مراد نہیں لے سکتے آپ، دیکھو جی۔ اچھا جی، اچھا، تو یہی اب اسی کو لے کے چلتے ہیں ہم، کہتے ہیں کہ جب آپ نے ایک معنی لے لیا دوسرا، تو خلاصہ وہ یہ نکالیں گے کہ اس حدیث سے کوئی چیز یہ ثابت نہیں ہو رہی کہ جناب آپ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، مشترک کا مطلب یہی ہے نا، مشترک سے مراد کیا آ گیا، مشترک سے مراد یہ آ کہ یہ لفظ مشترک ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حکم الاعمال، حکم جو ہے نا یہ دونوں چیزوں کو شامل ہے، حکم دنیا کے صحت، اس سے مراد یا تو صحت ہے یا اس سے مراد ثواب ہے، تو یا صحت لو یا ثواب لو، ٹھیک ہے نا، اگر اس سے مراد صحت لیتے ہو تو یہ جو ہے نا دنیاوی اعتبار سے صحت تک کسی عبادت کا درست ہونا یا فاسد ہونا، یہ کیا ہے، دنیاوی حکم ہے۔ دیکھو ہم نماز ظاہری، یہ ظاہری حکم ہوتا ہے نا، بھی تمہاری نماز ہو گئی ہے، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے کیونکہ تم نے جتنی شرائط تھی ان کو پورا کر لیا ہے، وضو کیا ہوا تھا، قبلے کی طرف منہ کیا ہوا تھا، نیت کی تھی، اچھا جی، اور ساری یہ جتنی دنیاوی اعتبار سے وہ تو ہو گئی اس میں سے، ظاہری اس میں سے، تو کہتے ہیں اب اس سے انہوں نے خلاصہ کیا نکالا، انہوں نے یہی بات نکالی، ٹھیک ہے نا، کہ حدیث شریف میں، ٹھیک ہے نا، اس میں سے تو اس میں سے جو ہے نا اس میں سے اب وہ کر لیں گے، اچھا اچھا، اب آگے تھی کہ جی کہتے ہیں کہ جی وہی نہیں لا یدل علی اشتراط فی الوسائل سے، کہ یہ حدیث جو ہے وسائل کے اندر جو ہے نا، وسائل کے اندر یہ اس نیت کے شرط ہونے پہ دلالت نہیں کر رہی ہے، ان کے درست ہونے کے لیے وسائل میں سے، ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ آ گیا، تو کہتے ہیں کہ جناب مقاصد کے اندر بھی نہیں کرتی ہے، مقاصد کے بھی اس میں سے نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ مقاصد بھی نہیں اس میں سے کر سکتا،
تو مقاصد کو بھی کیا نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ مقاصد کے اندر بھی نہیں وہ کرے گا. ٹھیک ہو گیا، مقاصد کے اندر بھی نہیں کرے. ٹھیک ہے، نیت کی شرط ہونے پر شخصیت وسائل میں نہ. ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں اس میں سے اب تو کہتے ہیں نا وفی بعض الکتب، بعض کتب میں نہیں وہ نیت. دیکھو وہ ہم کسی اور طریقے سے مقصودی عبادات کے اندر ہم کسی اور طریقے سے ثابت کریں گے. ابھی تو دعویٰ یہ ہو گیا کہ مقاصد کے اندر بھی شرط نہیں ہے. گویا مصنف ٹوٹلی اس کو کیا لے کے جا رہے ہیں ثواب، کہ یہ اس حدیث کا تعلق صرف اور صرف ثواب کے ساتھ ہے. لا ثواب الا بالنیت، اس کا تعلق صحت یا فساد کے ساتھ ہے ہی نہیں، چاہے وہ مقصودی عبادت ہے یا غیر مقصودی عبادت ہے. دعویٰ یہ ہو رہا ہے، ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی اس حدیث کا تعلق صحت یا فساد کے ساتھ نہیں ہے، اس حدیث کا تعلق ثواب یا عقاب کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ثابت یہ کی ہے، ورنہ دیکھو مقصودی عبادات میں تو نیت کیا ہوتی ہے، شرط ہوتی ہے نا، ورنہ دیکھ تو ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ ہم کسی اور طریقے سے ثابت کریں گے. اب وہ آگے بتائیں گے آپ کو خود. کہتے ہیں وفی بعض الکتب، بعض کتب میں کیا آتا ہے کہ ان الوضوء الذی لیس بمنوی لیس بمامور بھی ولکنہ مفتاح للصلاۃ. کہتے ہیں بعض کتابوں میں ہے کہ وضو جس میں نیت نہ کی گئی ہو وہ معمور بھی نہیں ہے، یعنی وہ اس کا یعنی وہ نہیں ہوگا. ولکنہ مفتاح للصلاۃ، لیکن وہ مفتاح صلاۃ ضرور. ٹھیک ہے نا. مطلب کیا ہے کہ اگر کسی نے بغیر نیت کے وضو کر لیا تو وہ کیا بن جائے گا، نماز تو سے شروع کر تو سکتے ہو لیکن وہ عبادت شمار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. نیت نہیں کی نا اگر وضو کے اندر تو عبادت نہیں رہا، عبادت نہیں رہا. ٹھیک ہے، ہو گیا، وضو ہو گیا لیکن عبادت کا ثواب نہیں ملا، عبادت کا ثواب نہیں ملا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب اشکال آپ کا آ گیا. اشکال کیا ہے یار استاد جی، مقصودی عبادات میں تو ہم خود کہتے ہیں جناب نیت کرو، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا مقصودی بات. وہ نماز کے لیے نیت نہیں کریں گے اور روزے کے لیے نیت نہیں کریں گے. اب اس کا جواب مصنف خود دینے لگے ہیں، کہتے ہیں وہ ان مشتورطت النیت فی العبادات بالاجماع، اور عبادات میں نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے صرف اجماع کی وجہ سے. او سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ بالاجماع او بآیت، ٹھیک ہے نا، یا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے. اور وہ کیا تھا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. ٹھیک ہے نا. اور وہ نہیں حکم دیے گئے مگر یہ کہ وہ عبادت کریں صرف اللہ تعالیٰ کی، مخلصین اللہ الدین حنفاء، باقی جو باطل دین ہے ان سے کٹ کر. ٹھیک ہے نا. مطلب اور ہونا بالکل یعنی دین جو دین کی طرف اور جو ہے نا صحیح دین کی طرف مائل ہو کر جو ہے نا، یہ جو ہے حنفاء کا مطلب ہے صرف یکسو ہو کر جو ہے نا وہ کریں، حق دین کی طرف وہ مائل ہو کر عبادت کریں. یہ جو مخلصین اللہ الدین آگے نا مخلصین. تو کہتے ہیں مصنف نے کہا کہ جناب اس آیت کی وجہ سے یہ کیا ہو رہا ہے، عبادت کرنے کا. دیکھو اللہ نے کہا نا وہ الا لیعبدوا اللہ محسن، اس مطلب نیت مخلص کیسے کریں گے، وہ اس میں سے ہوتا ہے. والاول اوجہ، اب یہاں پہ بھی یہی بات ہے. اب کون سی بہتر ہے اس میں سے جو ہے، کہتے ہیں اول دلیل زیادہ مناسب ہے. کیوں کہ جی اس میں سے وما امر الا لیعبدوا المخلصین له الدین جو ہے نا، اب یہ آ رہا ہے تو اس میں سے آیت کو کیوں نہیں لیا. کہتے ہیں کہ کیوں، لأن العبادت فيها بمعنى التوحید بقرینۃ عطف الصلاۃ والزکوٰۃ. کہتے ہیں کہ جناب اول دلیل زیادہ مناسب ہے اس لیے کہ عبادت توحید کے معنی میں ہے. یہاں پہ الا لیعبدوا اللہ جو ہے نا یہ توحید کے معنی میں. یہاں پہ جو عبادت جو لی گئی ہے یہ توحید کے معنی میں ہے.
ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کیوں لیا ہے توحید کے معنی کیوں لیے ہیں؟ لیعبدوا اللہ، عبادت کریں. کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا عطف ہو رہا ہے. نماز اور زکوٰۃ کا جو ہے وہ کیا ہے؟ عطف ہے. تو اس کرینے کی وجہ سے، اس کرینے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو لیعبدوا اللہ معطوف علیہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے کون سی مراد ہے یہاں سے؟ ٹھیک ہے نا. دوسری دلیل آ رہی ہے لیعبدوا اللہ میں کیا ہے؟ یہ معطوف علیہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس سے مراد کیا ہے؟ عبادت مقصودہ اگر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ عبادت مقصودہ ہیں اگر لیعبدوا اللہ، تو نماز اور روزہ آگے وہ بھی تو عبادت مقصودہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جناب ایک بات یاد رکھنا، معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان میں تغایر ہوا کرتا ہے. تغایر سمجھتے ہو؟ دونوں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں جاءنی زید و زید، آپ کہیں گے استاد جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہا زید آیا اور زید آیا، معطوف علیہ زید، دوسرا بھی زید بھی معطوف. آپ کہیں گے استاد جی دونوں میں تغایر ہوتا ہے. آپ یوں کہیں جاءنی زید و عمر، اتفاق کر آپ کر رہے ہیں. اگر آپ نے عطف کرنا ہے تو آپ کہیں زید اور عمر آئے، دونوں میں تغایر ہوتا ہے. اس لیے لیعبدوا اللہ کو اگر آپ عبادت مقصودہ مراد لیتے ہو، ٹھیک ہے نا، عبادت مقصودہ نماز روزہ وغیرہ لیتے ہو، پھر آگے بھی اس معطوف بھی کیا آ رہا ہے؟ وہی آ رہا ہے. تو گویا کہ ایک ہی چیز کا عطف اس دوسری چیز کے اوپر ہو رہا ہے. تو اس کے لیے کیا تھا؟ دونوں میں تغایر ہونا چاہیے، دونوں کے اندر جدائی ہونی چاہیے. تو اس لیے لیعبدوا اللہ سے توحید مراد لو، اور آگے جو ہے وہ عطف، تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے گا نا. کہتے ہیں اس لیے اس پہ اعتراض ہوتا ہے اس حدیث اس پرانی آیت کو اگر دلیل بناتے ہو. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اس لیے اس میں سے ٹھیک ہے. تو ایک بات اللہ کو توحید مراد لیا جائے، اور کیا تو یہاں پہ بات توحید کے معنی میں لی جائے، اور زکوٰۃ کیا ہوگی؟ باتیں مقصودہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے اس میں سے ایک بہتر کیا ہے کہ آپ اجماع کرو. تو اجماع کی وجہ سے عبادات مقصودہ کے اندر جو ہے نا اس میں وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آ گیا دیکھو وما محسن الدین منافع وہ یقیم الصلاح و یؤت الزکوٰۃ. اب آ گیا نا. دیکھو وہ یقیم الصلاح، اس لیے دیکھو لی یقیم الصلاح ہے، چاہے یقیمون نہیں آیا، یقیمون نہیں آیا، وہ یوتون نہیں آیا، نون حذف ہوا ہوا ہے نا یہ جو ہے. اسی وجہ سے کہ لی یقیمو لی یوتو تف ہو رہا ہے اس کے اوپر. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تو اس لیے جو ہے بہتر کیا ہے، جو آپ کا سوال آ گیا تھا کہ بھئی یہ باتیں مقصودہ، پھر کیوں ادھر نیت؟ ہم نے کہا وہ صرف اس حدیث نے ثابت نہیں کیا بھائی، یا اجماع سے ہے یا اس آیت سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اب وہ مختلف اب ایک اور اشکالات بھی ہوتے رہیں گے. کہتے ہیں کہ جی فلا تشترط فی الوضو، اس لیے وضو کے اندر کیا نہیں ہوگا؟ یہ شرط نہیں ہوگی. اچھا جی. والغسل ومسح الخفین، ایسے خفین کے مسح کے اندر بھی شرط نہیں ہوگی اس میں سے. یہ تو اس میں سے ہوگا. تو یہ تو ڈائریکٹ ہی وہ ہو گیا اس میں سے. یہ اشکال تھا وہ اشکال تھا، اس کو ہم نے باتیں مقصودہ والا اشکال کو دور کر دیا. اب آتے ہیں جی وہ ازالت النجاست حقیقہ نصوب. ایسے ہی دیکھو نجاست کو دور کرنا چاہتے ہو تو کیا آپ کو نیت کرنی پڑتی کہ میں کپڑے سے نجاست کو دور کر رہا ہوں؟ کپڑے کو آپ دھوتے ہو، کپڑے سے خود بخود نجاست دور ہو جاتی ہے. ایسے ہی وزات نجاست یعنی صوب والبدن، کپڑے سے، جگہ سے، مکان سے، والاوانی برتنوں سے، لصحت اس لیے کہ وہ کیا ہوتی ہے نجاست کیا ہو سکتی ہے درست ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کیا آ گیا؟ اس سے کیا سمجھ گیا؟ یہ باتیں غیر مجھ سے صحیح ہونے کی نیت شرط نہیں. اب کچھ اور آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے. یار اچھا عبادت غیر مقصودہ میں ابھی یہ عبادت غیر مقصودہ میں نیت شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا تیمم کیا ہوتا ہے بھائی؟ تیمم عبادت مقصودہ ہے غیر مقصودہ ہے؟ تیمم تو عبادت غیر مقصودہ ہے. تیمم بذات خود تو کیا نہیں ہے؟ مقصود نہیں ہے، نماز کے لیے ہے نا.
لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نیت فرض ہے تیمم کے اندر، کہتے ہیں نا ہم لوگ خود بھی، نیت فرض ہے تیمم کے اندر. تو اشکال ہمارے اوپر آ گیا نا بڑا خطرناک قسم کا، کہ جناب تیمم کے اندر آپ نیت کو کیوں فرض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اما اشتراط و فی التیمم، تیمم میں نیت کا شرط ہونا فلدلالۃ الآیت علیہ لأنہ القصد، او بھائی وہاں پہ اس تیمم کے بارے میں کیا آئی ہوئی ہے؟ آیت آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ آیت تیمم کی نیت پیدا کرنے کی وجہ سے، کیونکہ تیمم کے معنی بھی خود بھی کیا ہے؟ قصد اور ارادہ. تیمم کے معنی کیا ہے؟ قصد اور ارادہ کرنا. تیمم کا معنی ہی کیا ہے؟ قصد، ارادہ، ٹھیک ہے. تو یہ اشکال تھا، ٹھیک ہے نا. تو کیا تھا؟ فلم تجدو ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم کیا کرو؟ قصد کرو، ٹھیک ہے نا. تو ہم تیمم کے اندر جو نیت کو ثابت کرتے ہیں اس آیت کی بنیاد کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جناب علی وہاں پہ وہ آیت ہمیں یہ کر رہی ہے، حکم دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں آیا ہوا کہ فلم تجدو ما، تم نہ پاؤ فتیمموا، تو تم کیا کرو؟ ارادہ کرو. یہاں سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کہ تم جو ہے نا فتیمموا، ٹھیک ہے نا، تو تم جو ہے نا تیمم کرو، تو مطلب قصد اور ارادہ کرو گے اس کی طرف کا، صحیح جانتے ہیں اس کے پاک مٹی کا، ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس سے ثابت کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تیمم خلیفہ ہے کس کا؟ وضو کا. اور وضو کے اندر جب نیت شرط ہے تو اس کی تیمم کے اندر بھی کیا ہوگی؟ شرط آ جائے گی. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جناب، تیمم کو اب وضو کے ساتھ نہ ملائیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ اس میں سے ٹھیک ہے. اچھا جی چلو یہ بات ختم ہو گئی کہ اب ایک اور اشکال آ جائے گا. اچھا، اشکال یہ ہوتا ہے کہ زندہ آدمی جو ہے جب غسل کرتا ہے تو نیت شرط ہے اس کے لیے. زندہ آدمی اگر نیت کرتا ہے، غسل کرتا ہے تو نیت شرط ہے؟ نہیں. اچھا نیت شرط نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ میت کو غسل دیتے وقت جو ہے نیت کرنا ضروری ہے؟ جب میت کو آپ کیا کرنے لگے ہو؟ غسل دینے لگے ہو، تو میت کو اس میں سے ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کسی کی اس میں سے؟ اچھا اوپر تیمم کا ایک اور معنی بھی جو ہے نا، یہ بھی بس ہدایہ وغیرہ میں بھی دیکھو گے وہاں پہ لکھا ہوا ہے تیمم کے اندر سے نا، انہوں نے ہدایہ میں یہ بھی ایک بات ذکر کی کہ دیکھو پانی بذات خود کیا مطہر ہے، مطہر ہے. ماء طہورا اللہ فرما رہے نا، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ماء طہورا، تو اس کے اندر خود کیا پاکی کی صفت موجود ہے. مٹی جو ہے نا اصل میں اس میں تلویث کی صفت ہے. گندے مٹی ملتے تو جسم کیا ہو جاتا ہے؟ گندا ہو جائے گا. اس کو پاک کرنے کے لیے کیا ہے، اس کو ایک مطہر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو پاک کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ جو ہے اس کے اندر مٹی کے اندر تاکہ کیا ہو جائے صفت آ جائے پاکی. تو وہاں پہ پھر اس لیے نیت کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. یہ ہدایہ وغیرہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اس میں سے جو ہے نا دیکھو گے ہدایہ اول کے اندر جا کے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو ایک یہ بھی اس میں سے جواب یہ بھی دیا گیا ہے. اب آتے ہیں جناب غسل میت کے اوپر. اشکال کیا ہو رہا ہے؟ اشکال یہ ہو رہا ہے کہ ہاں وہ پھر وضو، تیمم اور وضو کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی ایک سوال کا ایک وہ ہوتا ہے کہ تیمم جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ وہ مسا ہے، تیمم کرنا مسا ہے.
اور وضو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مسح اور کیا ہے، غسل اور اس کا وہ ہے مجموعہ ہے نا، مسح کا مجموعہ ہے، تو دونوں ایک چیز نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہ قیاس نہیں کیا جا سکتا تیمم کو، تیمم اور وضو قیاس نہیں کیا جا سکتا ایک جیسے، کیونکہ وضو میں تو کیا دھونا بھی پایا جاتا ہے اور مسا بھی پایا جاتا ہے، تیمم میں صرف مسا ہے نا، تیمم مسا کیا سے کیا مراد ہے، جسم پہ ملتے ہو نا ہاتھوں کو، بس چہرے پہ ملا، ہاتھوں پہ ملا، تو یہ کیا ہے، صرف ملنا ہے، اور وہ تو دھونا ہے، وضو اور دھونا بھی ہے اور مسا بھی ہے، اس میں سر کے اوپر مسا کرتے ہو اور باقی دھوتے ہو. تو اب زندہ آدمی پر غسل کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، تو میت کو غسل دیتے وقت نیت کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، میت کو غسل دینے کے لیے آپ کہتے ہو نا میت کے اوپر کیا کرو گے، آپ کیا کر لو اس کو غسل، اس میں سے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، بڑے مزے کی مثال جو ہے نا، کہ اس میں سے مثلا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سب کی، لیکن مثال بڑی اچھی فقہا نے ایک وہ دی ہوئی ہے. ایک آدمی پانی میں جو ہے کیا ہو گیا، ڈوب گیا، دیکھو پانی میں ڈوب گیا، جب وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے نا، اگر اس کو پانی سے باہر نکالا جائے نا، تو فقہا نے لکھا کہ بھائی ایسا کرو کہ نا، جب اگر نکال، اگر آپ کو یار کا سارا جسم خود بخود ہی کیا ہو گیا ہے، دھل گیا ہے، بس اب ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کو غسل دینے کی. انہوں نے کہا کہ بھائی ایک مرتبہ کیا کرو، ایک مرتبہ اگر اس کی لاش پانی کے اوپر آ گئی ہے، تو اس کی لاش کو پانی کے اندر وہ کرو، نیچے دباؤ، نیت ہی کر لو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ غسل اس کو دے رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں اس کو، بس ایک دفعہ سے کیا کرو، اس کو پانی کے اندر اس کو ڈالو، اندر وہ کر کے پھر اس کو باہر نکال دو، بس پھر اس کو ٹھیک ہے کفن دفن دے کے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دو. ٹھیک ہے نا، یہ مثال جو ہے نا وہ ملتی ہے کہ جی اس میں سے. اب ایک تو وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ کیا ہوا، نیت ضروری ہے نا، نیت ضروری ہے، ورنہ ایک آدمی کا یار یہ پانی کے اندر ہی تو فوت ہوا ہے، پانی کے اندر ہی تو فوت ہوا ہے، تو بس اس کا خود بخود ہی غسل ہو گیا. کہا نہیں غسل نہیں ہوا، آپ کیا کرو، اس کو دباؤ اور ادھر ہی جو ہے نا اس ایک دفعہ اس نیت سے جو ہے، یا ویسے بھی وہ کرو گے، کیا کرو گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، میت کو غسل دے رہے ہیں، نیت سے مراد یہی ہے، دل کی نیت ہی کافی ہوتی ہے، یہ نہ ہوتا آپ کا استاد جی ہم نے غسل دیے تھے، ہم نے نیت نہیں کی تھی. ٹھیک ہے نا، نیت نہیں کی تھی، تو جب وہ ڈالا تھا پانی تو دل کی نیت تھی نا کہ اس کا کر رہے ہیں، میت کو غسل دے رہے ہیں نا، پانی تو نہیں پھینک رہے خالی. اس طرح جو ہے نا، تو یہ اس میں سے آ رہا ہے. کیا آ گیا کہ جناب تو کہتے ہیں کہ پھر غسل میت میں کیوں ہے، چلو بس اتنا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب کل اس کام وہ کریں، اس کو اچھی طریقے سے چلنا ہے. اچھا، اشباح و نظائر جو ہے بہت مزے کی کتاب ہے، آپ کا دماغ کھولے گی، لیکن ہے یہ کیا ہے، یہ ذرا بعض جگہوں کے اوپر ذرا اشکالات پیچیدہ قسم کے آئیں گے، بعض جگہوں کے اوپر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو وہ کریں گے، لیکن آپ کا فقہ آپ کی جو ہے نا وہ ہوتی جائے گی انشاءاللہ، اس سے فقہ اور اصول فقہ اور وہ مضبوط ہوں گے آپ. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو مزہ آئے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو